بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ یہی وہ شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع کیا ہے اور واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقتاً فوقتاً عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے، لیکن شیطان نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ وہ انسانوں کو خدائے واحد کی عبادت سے ہٹا کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دے۔ شرک و بت پرستی، برائیوں اور فسق و فجور کا یہی زمانہ تھا جب خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہارے طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے چاند و سورج بنائے ہیں جو تم کو روشنی دیتے ہیں، اور تمہارے چلنے پھرنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، اور تم کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اگر تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے پھر قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ اپنی کافرانہ رویش سے باز آ جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر خدا کا قہر کسی صورت میں نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اتنی مدت تک دعا کرتے رہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تم کو نبی مانا، یہی چند ایک غریب اور ذلیل لوگ ہیں جو تیرے پیروکار بن گئے ہیں۔ دیکھ ہم تجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے، اور یہ جو تو روز ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے تو لے آ، تو اور تیرا خدا عذاب دیکھے تو صحیح وہ عذاب کیسا ہے اور ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ ہم تیرا وعظ سن سن کر تنگ آ گئے ہیں، اب کہ اگر تو نے وعظ کیا تو یاد رکھ تجھ کو سنگسار کر دیا جائے گا، تو کوئی دیوانہ اور پاگل معلوم ہوتا ہے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔
خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کافر ادھر سے گزرتے تو چیختے کہ یہ کشتی خشکی پر چلائے گا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، لیکن وہ لوگ اب بھی مذاق کر رہے تھے۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس وقت سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں پانی کا ایک ریلا آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گیا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، لمحہ با لمحہ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس میں غرق ہو گئے۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ قدرے سکون میسر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو اس عذاب سے بچا لوں گا، مگر میرا بیٹا اس میں ڈوب گیا، حالانکہ وہ میرے اہل سے تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، چونکہ تیرے بیٹے کے اعمال اچھے نہ تھے اس لیے وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اور ہم سے اس چیز کا سوال نہ کر جس سے تو واقف نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان ہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔